حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. سلسلہ درس حدیث نمبر 140 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوات کبیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات، جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، فرمایا حل تدرین ما هذه اللیلہ، اے عائشہ تمہیں معلوم ہے یہ رات کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا ما فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کون سی رات ہے، اس رات میں کیا کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، کہ 15 شعبان سے آئندہ 15 شعبان تک پورے سال میں جتنے بچوں نے دنیا میں آنا ہوتا ہے ان سب کے نام لکھ کر متعلقہ فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں۔ وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اور اس سال میں، آنے والے سال میں جتنے لوگوں نے دنیا سے جانا ہوتا ہے ان کے بھی نام لکھ کر متعلقہ فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں۔ وفیہا ترفع اعمالہم، اور اس رات میں اعمال آسمان کی طرف اٹھتے ہیں اور پہنچائے جاتے ہیں۔ وفیہا تنزل ارزاقہم، اور اس رات میں لوگوں کا رزق اور روزی روٹی وہ بھی آسمان سے اترتی ہے۔ سال کے دوران ہر آدمی نے جتنا رزق کھانا ہوتا ہے اس کا فیصلہ لکھ کر متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے اہم فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ما من احد يدخل الجنہ الا برحمت اللہ تعالی، اللہ کے رسول آدمی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائے گا، بغیر اللہ کی رحمت سے کہ جنت میں نہیں جا سکتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد يدخل الجنہ الا برحمت اللہ تعالی، اے عائشہ جو کوئی بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے ہی جائے گا، جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے ہی جائے گا، جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے بھی جائے گا۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے ہی کوئی جنت میں جائے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بھی؟ تو آپ نے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا اور پھر ارشاد فرمایا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت کی چادر میرے اوپر نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ نہ لیں، اس وقت تک میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت میں جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمرے میں نہ پایا، بستر پر آپ موجود نہیں تھے، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی اور چلتے چلتے میں بقیع میں پہنچی۔ بقیع میں آپ موجود تھے، آپ نے میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ارشاد فرمایا اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، عائشہ تمہیں خوف تھا، کوئی خطرہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ میں عرض کیا یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، میں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید آج کی شب آپ کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، اللہ تعالی عرش سے
آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، یعنی اللہ کی جو خاص تجلیات ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش الہی پر ہیں، وہ خاص تجلیات اس رات میں آسمان دنیا پر ہوتی ہیں اور اس کے واسطے سے زمین پر بھی ہوتی ہیں، اور پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے پیمانے پر اپنے مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک مثال دی، فرمایا عرب میں ایک قبیلہ بنو کلب بکریاں پالنے میں مشہور تھا، اس کے یہاں بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ آپ نے فرمایا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، قبیلہ بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں اور اس بکری کی کھال پر جتنے بال ہیں، ان بالوں سے بھی کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نافرمان بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ہر شخص کی مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے، سوائے ایک روایت میں ہے سوائے کینہ پرور آدمی کے اور مشرک کے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو قاتل ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی، کینہ پرور آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی، قاتل کی مغفرت نہیں ہوتی، مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، شرابی جو شراب کا عادی ہو اور تاحال اس نے توبہ نہ کی ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور جس آدمی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، جو ماں باپ کا نافرمان ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، ایسے ہی جو قطع تعلقی کرنے والا ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ گار فاسق فاجر آدمی کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ رات بڑی عظیم رات ہے، اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی شب بیداری کی ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا، کہ اس رات عبادت کیا کرو اور اگلے دن کا روزہ بھی رکھا کرو، یہ رات بڑی قیمتی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔